نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل قاعدے میں بیٹھنے کا سنت طریقہ میں نے بتایا تھا۔ بعض حضرات بڑھاپے کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے یا ٹانگ میں پیروں میں تکلیف کی وجہ سے انگلیوں کو موڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف نہیں کر سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا عذر نہیں ہے تو اس کو سنت کے مطابق پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے۔ اور جب کسی کی عادت نہیں ہوتی تو اس کو شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ بعض دن ہمارے اساتذہ بھی جب ہمیں سکھایا کرتے تھے شروع میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں تو التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ دوسری رکعت میں جو ہم پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، اسی طرح قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھنا واجب ہے۔ لہٰذا جتنی بھی جلدی ہو یہ عبدہ و رسولہ تک جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ، یہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے۔ ایک شخص نماز میں شریک ہوتا ہے جماعت میں، دوسری رکعت کے قاعدے میں ہے امام دوسری رکعت کے قاعدے میں ہے۔ اب جب یہ جماعت میں شریک ہوتا ہے، قاعدے میں بیٹھتا ہے، اتنے میں امام اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقتدی حضرات جنہوں نے قاعدہ نہیں پڑھا، ابھی نماز میں شریک ہوئے ہیں، وہ بھی امام کی وجہ سے فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا امام نے سلام پھیر دیا، اب وہ اپنی جو اس کی رکعت چھوٹ چکی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے التحیات کو مکمل کیے بغیر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ امام بے شک کھڑا ہو جائے، آپ نے عبدہ و رسولہ تک پورا پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ تیسری رکعت کا امام رکوع میں چلا جائے گا، قیام نکل جائے گا، تب بھی آپ نے التحیات کو مکمل کرنا ہے، لیکن ذرا تیز رفتاری سے مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص چوتھی رکعت میں التحیات میں شریک ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی وہ شریک ہوا، امام نے سلام پھیر دیا، تو اب اس کو چاہیے کہ فوراً نہ کھڑا ہو، بلکہ عبدہ و رسولہ تک التحیات مکمل کرے، اس کے بعد کھڑا ہو۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کا واجب چھوٹ جائے گا، نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ نماز تو ہو جائے گی لیکن ایک واجب چھوٹنے کی وجہ سے مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔